اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں تو فوراً ہی اس کی زبان پر مولانا جلال الدین رومی کا نام آئے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر یہی سوال کسی ترک باشندے سے کیا جائے تو اس کا جواب قدرے مختلف ہوگا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ترکی میں ایک صوفی شاعر ایسے بھی ہیں جنہیں رومی سے بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 700 سالوں سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی عیسوی کے معروف ترین ترک صوفی شاعر یونس ایمرے کی۔ یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے ایسکی شہر میں پیدا ہوئے۔ ایمرے کے معنی دوست، محبوب اور عاشق کے ہیں۔ آپ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حیثیت سے ہل چلا کر گزر اوقات کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یونس ابھی 9 عمر ہی تھے تو اناطولیہ میں سخت قحط پڑا۔ ان کا گاؤں بھی قحط سے بری طرح متاثر ہوا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تم اس سے پوچھنا کہ اسے اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش کی درگاہ پر پہنچے تو حاجی بکتاش نے خود ان سے پوچھا، بیٹا تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ سوال انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یونس 9 عمر تھے، برکت کے لفظ سے ناشنا تھے اور انہوں نے سوچا کہ برکت کا لفظ ان کے گاؤں کا پیٹ نہیں بھر پائے گا، تو لہٰذا انہوں نے اناج طلب کیا۔ اناج لے کر تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی بڑی چیز ہو اور میں گھاٹے کا سودا کر کے آ گیا ہوں۔ واپس پہنچے اور برکت طلب کی تو بکتاش بزرگ کہنے لگے کہ برکت تو حضرت تابتوک ایمرے کو بھیجی جا چکی ہے۔ الغرض قصہ مختصر کہ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد یونس ایمرے اناطولیہ کے ایک شہر نالہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ تابتوک سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالہان شہر کے قاضی تھے۔ عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ نالہان شہر میں صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کی درگاہ بھی تھی۔ یونس ایمرے کی تابتوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یونس پر صوفی تابتوک ایمرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما کہ انہوں نے تابتوک ایمرے کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تابتوک ایمرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اس دوران یونس کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہو گئی۔ مولانا روم سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا وہی تابتوک کا یونس ایمرے سے تھا۔ تابتوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل کو طے کیا اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے محو سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ بڑا ابتلا اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے۔ اس وقت کونیا اور اناطولیہ کا نواحی علاقہ ان وسط ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھا جن کے آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ سلجوقی، منگول اور مختلف قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے۔ اس دور میں یونس ایمرے نے انسان دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی۔ یونس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیریں گفتار اور لحن داؤدی کا سا کمال رکھتے تھے۔ اس وقت مولانا رومی کا کلام ترکی کی شہری اشرافیہ کی مروجہ ادبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاص الخاص تھا۔ یونس ایمرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دیہی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان میں ہی تھا۔ زبان سادہ، مفہوم واضح، تشبیہات، استعارے عام فہم
اور زبان زد عام ہونے والے یونس کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کا بہاؤ اس درجہ تھا کہ صوفیاء کی محفل میں جب ان کا کلام گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ یونس ایمرے کو اناطولیہ کے صوفی درویش بھی کہا جاتا ہے۔ معروف ترک بزرگ احمد ولد اور احمد یسوی کے بعد یونس نے فارسی اور عربی کی بجائے ترک زبان میں شاعری کی۔ یونس ایمرے نے 1320 میں وفات پائی۔ یونس ایمرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارے کوئی میں دفن ہیں۔ آپ نے وسطی ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سفر کیے۔ آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ نے 1991 کے سال کو یونس ایمرے کے سال کے طور پر منایا۔